السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہندوستان کی عظیم درسگاہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کے معزز اساتذہ اور عزیز طلبہ، پہلی وحی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں یہ حکم دیا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ پہلی ہی آیت کریمہ اور پہلی وحی، اسی میں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، مطالعہ کا حکم دیا گیا کہ ہمیں پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پڑھنے کے لیے کن چیزوں کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے؟ کیا چاہیے پڑھنے کے لیے؟ کیا پڑھیں گے آپ؟ لوگوں کے چہرے پڑھیں گے یا کتابیں پڑھیں گے؟ کیا ہونا ضروری پڑھنے کے لیے؟ کتابیں ہونا ضروری ہے۔ جب ہم مطالعہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتابیں ہونا ضروری ہے۔ کتابیں ہوگی تو آپ مطالعہ کر سکیں گے، پڑھ سکیں گے۔ اب دیکھیے کہ کتابیں، یا تو آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں، کسی ایسی بستی میں رہتے ہیں، کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں جامعات ہو اور ان جامعات میں کتابیں پائی جاتی ہو، کتابیں جمع کی گئی ہوں، تو آپ کو مطالعہ کا شوق ہے تو آپ وہاں کے ان جامعات کے مکتبات سے، لائبریریوں سے آپ استفادہ کریں گے۔ اور اگر آپ کسی ایسی بستی میں، ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں مکتبات نہیں، جامعات میں مکتبات نہیں ہیں، یا گاؤں میں نہیں ہے، شہر میں نہیں ہے، تو اب کیونکہ ہم طلبہ ہیں، دینی علم ہم نے حاصل کیا ہے، ہمیں اپنے علم کی حفاظت کرنا ہے، اپنے علم میں پختگی پیدا کرنا ہے، تو اب اس کا راستہ یہ ہے کہ کہیں کتابیں نہیں ہیں تو پھر ہمارے پاس کتابیں ہونی چاہیے کہ ہم خود کتابوں کو جمع کرنے والے بن جائیں، کتابوں کو جمع کرنے کا شوق ہم میں پیدا ہو۔ کتابوں کے تعلق سے یہ جو محاضرہ ہے، آپ یہ سمجھیے کہ میں آپ کو ہمارے جو اسلاف رہے ہیں، سلف ہمارے، ان کا جو مطالعہ کا جو ذوق تھا، شوق تھا، اور انہوں نے کس طریقے سے اپنے مکتبات قائم کیے، یہ میں آپ کو سلف کی زندگی سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور صرف مقصد یہ ہے کہ ان کو سننے کے بعد اگر کوئی بھی ایک طالب علم کے اندر مطالعہ کا جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ مطالعہ کرنے لگ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے اور صدقہ جاریہ ہوگا۔ سلف کو مطالعہ سے کیسی محبت تھی، اس کی میں ایک دو مثالیں رکھوں گا۔ امام عبداللہ بن مبارک
रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ज़्यादातर अपने घर में बैठे रहते थे। इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा माशाअल्लाह, अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस, ज़्यादातर अपने घर में बैठे रहते थे। किसी ने उनसे पूछा कि क्या आपको तन्हाई महसूस नहीं होती है, आप तन्हाई महसूस नहीं करते, आप घर में ही बैठे रहते हैं? तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, कैफा अस्तवहिशु व अना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही, मैं कैसे तन्हाई महसूस कर सकता हूँ जबकि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की रिफाकत में होता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की रिफाकत में होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर हम जानना चाहें तो खुद इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक के इस कौल से हम समझ सकते हैं कि उसके बाद इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं, मन अहब्बा अन यस्तफीदा फलयंजुर फी कुतुबिही, जो शख्स फायदा हासिल करना चाहता है वो अपनी किताबों पर नजर दौड़ाए, वो अपनी किताबों पर नजर दौड़ाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की रिफाकत हमें किताबों से मिलती है। इंसान जब किताबों का मुताला करता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उनके सामने है, सहाबा की जिंदगी उनके सामने है। तो आप ये देखें कि किस तरीके से सलफ को मुताला का शौक था, किताबें पढ़ने का शौक था। और मशहूर मकूला हम सुनते हैं, व खैरु जलीसिन फी ज़मानी किताबो, के ज़माने में अगर कोई सबसे बेहतर साथी है तो वो साथी कौन है? कौन है भाई साथी? किताब है। अच्छा, अब हम ये देखें कि सलफ को एक किताबों को जमा करना और उनको पढ़ने का शौक, उसमें जब हम देखते हैं तो हमारे सामने ये बात आती है कि इमाम इब्न दुरैद रहमतुल्लाह अलैहि अपने ज़माने के बहुत मशहूर लुग़वी हैं, बहुत मशहूर लुग़वी। ये किसी मजलिस में मौजूद थे, उनके साथ उनके कुछ साथी थे, तो सब कहने लगे, सैर तफरी की बात होने लगी। तो किसी ने कहा कि फला वादी में अगर हम जाते हैं तो फला वादी का मंजर बड़ा हसीन है, और किसी ने कहा कि फला मकाम जो है ये बड़ा खूबसूरत है, किसी ने बगदाद के किसी इलाके की तारीफ की। जब ये बातें हो रही थी इब्न दुरैद रहमतुल्लाह अलैहि के सामने, तो इब्न दुरैद रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे ये कहा कि आप जो बात कर रहे हैं, फला मकाम ऐसा है, फला जगह ऐसी है, फला इलाके का मंजर इतना खूबसूरत है, तो उन्होंने कहा ये तो आंखों की तफरीह के मकामात हैं। आप जो बात कर रहे हैं ये आंखों की तफरीह के मकामात है, मगर तुम्हारा ध्यान दिलों की तफरीह की तरफ क्यों नहीं जाता, जिससे तुम्हारे दिलों को तफरीह मिले, दिलों को तफरीह का, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जाता। और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि हमारी तफरीह और हमारी राहत तो ये है कि हमारी आंखें किताबों के सफ़हात से मुलाकात करें। देखिए उलमा के लिए कि हमारी तफरीह और हमारी राहत तो ये है कि हमारी आंखें किताबों के सफ़हात से मुलाकात करें और इल्म के मुताले में मशगूल रहें। ये उलमाए किराम और ये अहले इल्म के लिए तफरीह और उनको राहत पहुंचाने वाला है कि हमें जो राहत सुकून जो हमें नसीब होगा वो ये है कि हम किताबों के मुताला में मशगूल रहें।
تو کتابوں کا مطالعہ کرنا اور اس پر ہم کو سمجھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اہل علم کا کتابوں سے کس طرح سے لگاؤ تھا. اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں حافظ ابو طاہر بن ابی الصقر. حافظ ابو طاہر امام ابن الجوزی ان کی سوانح میں لکھتے ہیں کہ وہ مختلف خطوں کا سفر کرتے اور مختلف علاقوں کے مشائخ سے علم حاصل کرتے. وہ کہا کرتے تھے کہ میری کتابیں مجھے ان کے وزن کے برابر سونے سے زیادہ محبوب ہیں. مجھے کہتے تھے کہ میری کتابیں مجھے ان کے وزن کے برابر سونے سے زیادہ محبوب ہیں. یعنی کتابوں کا جو وزن ہے ان کے برابر اگر سونا ہو کسی کے پاس تو آپ سمجھے ایک کتاب کے وزن کے برابر اگر کسی کو سونا مل جائے تو آپ سوچیں کہ وہ بارے خوشی کے اس کا کیا حال ہوگا. اور یہاں حافظ ابو طاہر کہتے ہیں کہ کتابیں مجھے ان کے وزن کے برابر سونے سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اور یہی اہل علم کا راستہ ہے. اہل علم کتابوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اہل علم کی محبت کتابوں سے ہوتی ہے اور اس پر دیکھنا چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے مزید جو میں آگے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑے عظیم محدث گزرے ہیں اپنے وقت کے عالم دین زبیر بن ابو بکر البکار. زبیر بن ابو بکر البکار، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ کے سامنے مطلب ان کی تعریف کی گئی. زبیر بن ابو بکر البکار کی تعریف کی گئی ان کی اہلیہ کے سامنے کہ بھئی کہ یہ بہت اچھے ہیں اور آپ کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تو اس پر ان کی اہلیہ نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ میں نقل کر رہا ہوں. وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ کتابیں، کون سی کتابیں؟ جو زبیر بن ابو بکر البکار کے پاس ہیں. اللہ کی قسم یہ کتابیں مجھ پر 3 سوکنوں سے بھی زیادہ بھاری ہیں. زبیر بن ابو بکر البکار کے پاس جو کتابیں تھیں، جب ان کی تعریف ہوئی یہ بڑے اچھے ہیں، تو بیوی یہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم یہ کتابیں، یعنی جو زبیر بن ابو بکر البکار کے پاس ہے، کہہ رہی کہ اللہ کی قسم یہ کتابیں مجھ پر 3 سوکنوں سے بھی زیادہ بھاری ہے. یعنی کہ اگر یہ میرے علاوہ 3 اور شادیاں کر لیتے، ان کی 3 اور شادیاں ہو جاتی، 3 اور بیویاں ہوتی، تو وہ مجھ کو اتنا بھاری نہیں پڑتی جتنا ان کی کتابیں مجھے بھاری پڑ رہی ہے. یہ سلف کا لگاؤ اور اس سے ان کا مطالعہ، ان کا پڑھنا، ان کی کتابوں سے دلچسپی، یہ ہمارے سامنے آتا ہے. اچھا، یہ ایک تو بات جیسے ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ کتابوں سے لگاؤ، مطالعہ میں ان کا مصروف رہنا. دوسرا جو میں دوسرے اس سے میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اسلاف نے کتابوں کے خاطر کسی نے اپنا مکان بیچ ڈالا، کسی نے اپنے گھر میں بچھائے ہوئے فرش، قالین بیچ ڈالے. یہ اب آپ کے سامنے 2-3 مثالیں پیش کروں گا، 2-3 مثالیں. پھر یہ کہ ہم اور آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا واقعی ہمیں بھی اس طریقے سے کتابوں کو جمع کرنے کا شوق ہے. بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ابو العلا الحمدانی. ابو العلا الحمدانی کتابوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کو حاصل کرنے کی جو لگن تھی، کتابوں کو جمع کرنے کا جو شوق تھا،
وہ ایسا تھا کہ کتابوں کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے ایک بار اپنا گھر بیچ ڈالا. گھر. امام ابن رجب نے ایک بات اس سلسلے میں ذکر فرمائی ہے مختلف حوالوں سے. کہتے ہیں کہ بغداد میں کتابیں فروخت ہو رہی تھی. کہاں کتابیں فروخت ہو رہی تھی؟ بغداد میں کتابیں فروخت ہو رہی تھی. اور اس موقع پر ابو العلا الحمدانی بھی وہاں پر موجود تھے. تو ایسا ہوا کہ نیلامی کتابیں فروخت ہو رہی ہے، نیلام ہو رہی ہے. ایک قیمتی علمی نسخے پر بولی لگائی گئی کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ علمی نسخہ ہے. اس پر بولی لگائی گئی تو اس وقت اس کی قیمت 60 دینار مقرر ہوئی. کتنی قیمت مقرر ہوئی؟ 60 دینار. تو حافظ ابو العلا الحمدانی جو تھے انہوں نے فوراً وہ نسخہ 60 دینار میں خرید لیا. ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے. خریدا اور ان سے وقت مانگا کہ مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے. یہ جمعرات یوم الخمیس سے لے کر اس یوم الخمیس تک یہ رقم میں آپ کو ادا کر دوں گا. یہ نیلامی ہو رہی تھی بغداد میں. وہ بغداد سے ہمزان کے لیے روانہ ہوئے. وہاں وہ پہنچے اور انہوں نے اپنا مکان فروخت کر دیا. مکان اپنا فروخت کر دیا. گھر کی قیمت بھی 60 دینار لگائی گئی. لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ انتظار کر لیں، ابھی انتظار کر لیں. اگر آپ انتظار کرتے ہیں، کچھ دن رکتے ہیں تو اس کی اور قیمت آئے گی، آپ کا مکان اور زیادہ قیمت میں بک سکتا ہے. لیکن انہوں نے جواب دیا نہیں. کہا فوراً اس مکان کو بیچو، کیونکہ میں نے کتاب خریدی ہے، ایک علمی نسخہ میں نے خریدا ہے اور مجھے یہ بیچ کر کے فوراً بغداد جانا ہے تاکہ میں جا کر اس کی قیمت ادا کر سکوں. ہم اور آپ تھوڑا سا دیکھیں، ہم امین النحو تک نہیں خریدتے ہیں، امین الصرف تک نہیں خریدتے ہیں. اگر اولیٰ جماعت کی کتابوں کی ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 200 یا 250 روپے میں آپ کو ساری کتابیں مل جائے گی. ہم واقعی عالم دین بننا چاہتے ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کتابوں کو جمع کرنے کا شوق پیدا ہونا چاہیے. جامعات سے جو کتابیں ملتی ہے نصاب کی، اسے لینا پڑھنا اچھی بات ہے اور پھر جمع کر دینا. لیکن جو طالب علم اپنی ملکیت میں کسی کتاب کو رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کتاب آپ کی ہوگی، آپ خود اس کے مالک ہوں گے، تو پھر جیسے قدیم طرز پر ہوتا تھا کہ طلبہ پڑھتے تھے اور بہت سارے مفید حواشی وہ کتابوں میں ہی نقل کر دیتے تھے. یہ اس وقت کر سکتے جب آپ خود کتاب کے مالک ہو. جب یہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو، جامعات ہو، پھر آپ یہ نہیں کر سکتے. اچھا، یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو کہ انہوں نے مکان بیچ دیا. دوسری ایک میں آپ کو مثال دینے جا رہا ہوں، وہ ہے ابن الخشاب. ابن الخشاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے 500 دینار کی کتابیں خرید لی. 500 دینار کی کتابیں خرید لی ابن الخشاب نے. لیکن ان کے پاس اس وقت کوئی رقم نہیں تھی، کوئی رقم نہیں تھی. تو انہوں نے کتاب فروش 500 دینار کی کتابیں خریدی ہے. انہوں نے کتاب فروش سے 3 دن کی مہلت مانگی کہ مجھے 3 دن کی مہلت دیں، اور 3 دن کی مہلت مانگی اور پھر فوراً اپنا مکان بیچنے کا، فروخت کرنے کا اعلان لگا دیا. اعلان کر دیا کہ میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں. اب آپ سوچیں، انہوں نے اعلان کیا، ان کا مکان بکا اور وہ 500 دینار کی کتابیں انہوں نے خریدی، اور خریدنے کے بعد وہ کتابیں اپنے نام کر لی. کیا ایسی مثالیں آج ہمیں ملتی ہیں؟
ایسی مثالیں آج ہمیں ملتی ہیں. کیا کتابیں جمع کرنے کا ایسا شوق ہمارے اندر ہے؟ اچھا چلیے، یہ تو میں نے آپ کو قدیم جو ہمارے اسلاف رہے ان کی مثال پیش کی. ہم جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے تھے، وہاں ہمارے ایک استاذ تھے شیخ انیس طاہر، انڈونیسی انیس طاہر، جن کی ایک کتاب کا ابھی شیخ عبدالحسیب صاحب نے ترجمہ کیا ہے. بنگلور سے شائع ہوئی ایک کتاب فہم حدیث کے متعلق، غالباً ابھی کچھ دن ہوا اور وہ کتاب شائع ہوئے. شیخ انیس طاہر کی وہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا. شیخ انیس طاہر ہم کو پڑھاتے ہوئے ذکر کرتے تھے کہ شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ، محدث یمن، بہت بڑے عالم دین یمن کے، اور علمی دنیا میں جیسے ہم ابن باز رحمۃ اللہ علیہ موجودہ دور میں، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو انہی کے لیول کے عالم شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ. اچھا، ان کا نام آیا تو ایک دو بات آپ کے سامنے کرو. اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بڑی خدمت لی. ان کی کئی کتابیں ہیں جو پڑھنی چاہیے، خاص کر کے اسباب نزول میں. ان کی ایک کتاب ہے الصحیح المسند من اسباب النزول، الصحیح المسند من اسباب النزول. اسی طریقے سے الجامع الصحیح فی القدر، اور مختلف اس میں شیخ مقبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی ہیں. تو شیخ انیس کہنے لگے کہ ہم ایک بار شیخ مقبل کے گھر گئے، تو جب گھر گئے تو دیکھا کہ سب برابر ہے، ان کے روم میں ہر چیز برابر نظر آئی، فرش بچھا ہوا ہے اور دوسرے سامان بھی ہے. اس کے بعد کہنے لگے کہ پھر ایک بار جانا ہوا، گئے تو دیکھا کہ گھر میں جو قالین بچھاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ قالین گھر میں نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، گھر کا یہ سامان نظر نہیں آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے شیخ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ کہاں ہے، یہ سب آپ کا سامان تھا پچھلی بار آئے اور اس بار روم خالی خالی سا نظر آتا ہے. تو کہنے لگے کہ ابھی ابھی تحفۃ الاشراف چھپ کر کے آئی ہے. تحفۃ الاشراف امام مزی کی، کہتے ہیں ابھی ابھی چھپ کر کے آئی ہے اور میرے پاس پیسہ اتنا تھا نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحفۃ الاشراف کے نسخے بک جائے اور مجھے موقع بھی نہ ملے. تو میں نے سوچا کہ اپنا سامان بیچ دوں اور بیچ کر کے وہ کتاب خرید لوں. یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ شاید ہم اس سلسلے میں اپنے دل میں کچھ اتار سکے اس کے لیے. اچھا چلیں، یہ تو بہت ہم نے بات کی، اور عرب علماء کی اور دوسرے ائمہ کی. بانی جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ، ہمارے اس ادارے کے بانی سید اسماعیل رائے درگی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کو کتابیں جمع کرنے کا شوق، خریدنے کا شوق. میں پچھلی بار 2016 میں آیا تھا اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب کلیۃ الحدیث میں پڑھتے تھے تو مسند احمد کے جو قدیم نسخے ہیں، نسخے مخطوطات، مسند احمد کے جو مخطوطات ہیں قدیم، جب اس کا ذکر آیا تب اس میں ہمارے استاذ نے ذکر کیا کہ اس کا ایک نسخہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ میں سید اسماعیل رائے درگی صاحب نے جمع کیا ہے. تو بہت حیرت ہوئی. دیکھیے، اہل علم کی قدر دانی کرتے ہیں. سوچیے، مدینہ میں ایک شخص پڑھا رہا ہے اور اسے اس بات کا علم ہے کہ اس کتاب کا نسخہ
فلاں لائبریری میں رکھا ہوا ہے۔ 2016 میں ہم آئے اور آنے کے بعد شیخ کے ساتھ الحمدللہ اس مکتبے کو، شیخ عبد الباری صاحب، شیخ امین صاحب، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مکتبے کو ترتیب دینے کا، کچھ فہرست بنانے کا ہم کو موقع ملا۔ اسی میں وہ مسند احمد کا مخطوط تھا اور آج بھی آپ کے پاس میں ہے۔ بانی جامعہ سے متعلق میں آج کہوں گا، کیونکہ وقت شاید بہت چلا جائے، لیکن یہ کچھ ایسی باتیں جو ہمیں سننی چاہیے۔ بانی جامعہ کو کتابوں سے کتنی محبت تھی۔ 1962 میں علاج کے لیے بیمار ہو گئے تو حیدرآباد کے ایک دواخانے میں زیر علاج رہے، وہاں ان کا علاج جاری تھا، حیدرآباد کے ایک دواخانے میں۔ اس وقت 1 عرب نے آپ سے ملاقات کی، 1 عرب نے آپ سے ملاقات کی۔ وہاں پر کوئی عرب آیا ہوا تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں جو حکیم ہوتے تھے ان کے پاس عرب، آج بھی حیدرآباد میں عرب بہت آتے ہیں علاج کروانے کے لیے، حیدرآباد ہے، کیرلا ہے۔ تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی دواخانے میں، تو اس نے ایسا کہا سید اسماعیل رائے درگی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرے پاس تاریخ ابن خلدون کی 38 جلدیں ہیں، تاریخ ابن خلدون کی 38 جلدیں ہیں فروغ کرنے کے لیے۔ یہ بات کب کی ہو رہی ہے جی؟ 1962 کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہنے لگے میرے پاس کتابیں ہیں فروغ کرنے کے لیے، یہ تاریخ ابن خلدون 38 جلدیں یہ میرے پاس میں ہیں، اور اس کی قیمت جو ہے 500 روپے ہے۔ 1962 کی بات کر رہا ہوں میں۔ کتنی قیمت؟ 500 روپے عرب نے کہا، 38 جلدیں ہیں، قیمت اس کی 500 روپے ہے۔ تو 500 روپے آپ جانتے ہیں، 500 روپے اگر آپ 1962 کی بات کریں تو ایک بڑی عمر کے ہیں، میرے ان سے بڑے تعلقات ہیں دہلی میں، تو مجھے دہلی کے آر کے پورم اور بڑا آج ہائی-فائی ایریا ہے وہ، تو وہ مجھے کہتے تھے مولانا اس علاقے میں 1960-70 میں کہتے 1 روپے اسکوائر فٹ جگہ ملتی تھی، 1 روپے اسکوائر فٹ۔ آج آپ پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے اس کی قیمت ہوگی 1 اسکوائر فٹ کی اس علاقے میں۔ آپ یہ سوچیں 500 روپے 1962 کا معاملہ ہے، مولانا نے 500 روپے میں وہ ساری جلدیں خرید لی اور ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے۔ 500 روپے میں ساری جلدیں خرید لی۔ اب آپ سوچئے 500 روپے کیا معنی رکھتا ہے۔ آپ اس زمانے کا کوئی شخص زندہ ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک 1962 کا 500 روپیہ اگر آج ہم اس کی ویلیو لگاتے ہیں تو کتنا ہو سکتا ہے وہ؟ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے گنتکل میں ایک عالم رہتے تھے، تو مولانا کو پتا چلا کہ ان کے پاس فتح الباری ہے، فتح الباری، تو فتح الباری کی تمام جلدیں انہوں نے ان سے حاصل کر لی اور لا کر جامعہ محمدیہ ہمارے اس ادارے کی لائبریری میں رکھوا دی۔ حافظہ مولانا کا بہت قوی تھا، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اور ابن جوزی، ان کی کتابیں پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا ان کو بہت شوق تھا، بہت شوق تھا۔ اچھا، پھر یہ ہوا، ابھی اور ایک بات سنیں، دیکھیے علم حاصل کرنے کا شوق کتنا ہوتا ہے۔ آخری عمر میں بانی جامعہ سید اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے آخری عمر میں، اور بصارت کمزور ہو گئی، کم نظر آتا تھا، تو اب خود پڑھ نہیں پاتے تھے، تو پھر کیا کیا، خود نہیں پڑھ پاتے تھے تو پھر یہ کیا کہ علماء کرام سے کہہ دیا
کہ آپ لوگ مجھے کتابیں پڑھوا کر سنائیں، آپ لوگ کتاب پڑھے میں سنوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت ابن خلقان کی تاریخ نئی نئی شائع ہوئی تھی۔ ابن خلقان کی اس کی تاریخ آپ دیکھیں، کئی ضخیم جلدوں میں نئی نئی شائع ہوئی تھی۔ تو مولانا نے اس کو بڑے شوق سے منگوایا اس وقت۔ پھر اس وقت جو جامعہ کے اکابر تھے، جامعہ کے جو اساتذہ تھے، انہوں نے وہ کتابیں مولانا کو پڑھ کر کے پوری سنائی، اور جب کتاب ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے جو اساتذہ تھے ان کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد کہا کہ جو مصنف ہے اس کتاب کے ابن خلقان، کہا انہوں نے بھی تکمیل پر دوستوں کی دعوت کی تھی۔ یہ میں مطلب کیا اب سے ذکر کروں، اور کتنے ایسے واقعات میں بیان کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں، کہنے کا صرف مقصد یہ ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن صرف مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے اسلاف نے کیسے کتابیں جمع کی، ان کا مطالعہ کیسا تھا، کتنا کتابوں کو جمع کرنے کا شوق تھا۔ آج ہم بھی اگر عادت بنا لیں اور جو کچھ ہمارے پاس رقم جمع ہوتی گئے اور ان میں سے ہم کوئی حصہ نکالیں، بڑے بڑے دوسرے شوق نہ رکھیں دوسرے شوق، اس سے یہ ہوگا۔ آج کا دور ہے، موبائل ایک لے لیے، اچھا لے لیے کافی ہے، بار بار نہ بدلے، وہ بھی اس لیے کہ آپ اس موبائل سے استفادہ کر سکے، اچھی چیزیں آپ کو اس سے معلومات وغیرہ حاصل ہو تو اچھا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو کرنا چاہیے، لیکن ہم اور آپ دیکھیں، ہمارا یہ نہیں کہ ہم کپڑوں پر بہت خرچ کر دیں، دوسرے اس پر بہت خرچ کریں۔ علماء کی شان ان کی کتابوں میں ہے، کتابوں کو جمع کرنے کا شوق ہے۔ اور میں تو یہ عرض کروں گا آپ سے، آج یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور بعد میں یہ کوئی ذوق میرے اندر پیدا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں جب طالب علم تھا تب بھی میری عادت رہی کہ کتابیں میں نے خود درسی نصابی جو بھی کتابیں تھیں اس وقت سے میں نے خرید کر کے ہی پڑھی ہے۔ یہ شروع سے ایک ذہن میں اور ایک کتابوں سے میری دلچسپی رہی، اس لیے پڑھائی کے زمانے سے ہی ہم کو یہ شوق تھا۔ تو کہنا یہ کہ اپنی پیسے بچائیں اور ان سے علمی اچھی کتابیں اساتذہ کی رہنمائی میں آپ جمع کریں، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو آپ نے کتابوں کو جمع کرنا، اس کے لیے مکان بیچ دینا، سلف کی قربانی۔ کتنا ٹائم میں نے لے لیا کچھ؟ اچھا، اصل میں بھئی آپ لوگوں کو پریشانی تو نہیں ہے؟ ہاں نہیں، کیونکہ دیکھیے وہ آپ طلبہ ہیں اور ہم بھی آپ کی طرح طالب علم رہ چکے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ محاضرات اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ طلبہ نہیں چاہتے، تو زبردستی نہیں سننا ہے، سمجھے نا آپ؟ تو اصل میں یہ موضوعات کافی، لیکن میرا ایک یہ تھا اس محاضرے کے ذریعے کہ ایک شوق اور جذبہ آپ میں پیدا ہو جائے۔ اچھا دیکھیے، مطالعہ کا شوق ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف میں سے بہت سارے ایسے گزرے، دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے کتابوں کا مطالعہ کیا اور کیسے انہوں نے کتابیں پڑھی، اس کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں میں رکھوں گا۔ میں عبداللہ بن سعید جو تھے، ان کا انتقال 436 ہجری میں ہوا۔ یہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے ایک لمبا عرصہ قیام کیا، اور وہاں صحیح بخاری کے ایک راوی تھے، ابو ذر الحروی صحیح بخاری کے راویوں میں سے ایک راوی تھے، ان کی صحبت اختیار کی اور ان سے کثرت سے روایت کی، پھر وہ اندلس واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ 433 ہجری میں وہ قرطبہ پہنچے، اور وہاں جامع قرطبہ میں ان کے سامنے صحیح مسلم کی قرات
تقریباً 1 ہفتے میں کی گئی. صحیح مسلم کی قرات ان کے سامنے 1 ہفتے میں کی گئی. یہ قرات صبح و شام کی 2 طویل اور بھرپور مجالس میں مکمل ہوئی. اسی طریقے سے امام برہان الدین حلبی نے 60 سے زائد مرتبہ صحیح بخاری اور 20 سے زائد مرتبہ صحیح مسلم کو مکمل پڑھا. 60 سے زائد مرتبہ امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ نے 60 سے زائد مرتبہ صحیح بخاری کو پڑھا اور تقریباً 20 سے زائد مرتبہ صحیح مسلم کو پڑھا. ہم اور آپ دیکھیں ہم کتنا پڑھ لیتے ہیں, کتنا مطالعہ کر لیتے ہیں, اس پر کبھی ہم سوچیں. بلکہ ابن عطیہ المحاربی جن کا انتقال 518 ہجری میں ہوا, ابن عطیہ المحاربی جن کا انتقال 518 ہجری میں ہوا, ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری 700 مرتبہ دہرائی. 700 مرتبہ ابن عطیہ المحاربی صحیح بخاری 700 مرتبہ دہرائی. اب آپ سوچیں, یہ اس طریقے سے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے, آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ سلف کا شوق مطالعہ, ذوق مطالعہ اور کتابوں سے جو لگاؤ تھا, بہت سارے وہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بات کافی ہے, بہت بات آگے میں بڑھانا نہیں چاہتا. اب موضوع کا ایک حصہ ہے ہمارا, اور وہ حصہ ایک تو مطالعہ کی اہمیت, افادیت کے اہمیت کے سلسلے میں آپ نے سلف کے متعلق بہت کچھ سنا. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اور بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا, اور کبھی انشاءاللہ دوبارہ آنا ہوا تو آپ کے ساتھ بہت ساری گفتگو ہوگی. اچھا, مطالعہ کی اہمیت اور افادیت میں کیا آتا ہے, مطلب مطالعہ سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے. جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے. چند باتیں میں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1, مطالعہ کرنا علم میں اضافے کا باعث ہے. مطالعہ کرنا علم میں اضافے کا باعث ہے. ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے, جو جتنا مطالعہ کرتا ہے اس کے علم میں اتنی وسعت, اتنی گہرائی آتی ہے, اور جس فن کو وہ پڑھتا ہے اس فن میں اسے مہارت حاصل ہوتی ہے. تو ایک علم میں اضافے کا باعث ہے. نمبر 2, کہ قوت حافظہ مضبوط کرتا ہے. قوت حافظہ مضبوط کرتا ہے. جیسے ابھی آپ نے امتحانات کی, آپ نے تیاریاں کی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو کتابیں جن کا آپ نے امتحان دیا ہے, تو وہ طلبہ جو پہلے ہی دن سے اس کا مراجعہ کرتے ہیں, روزانہ پڑھتے ہیں, ان کے لیے امتحان دینا کتنا آسان ہے, اور کیسے ان کو وہ چیز ان کے حافظے میں آ جاتی ہے. اور وہ طلبہ جو کبھی نہیں اٹھاتے ہیں, صرف امتحان کے ایام میں, کچھ طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کل اگر امتحان ہے تو مطلب اس سے 1 دن پہلے انہوں نے کتابیں کھولی اور امتحان دے دیا. لیکن دونوں طلبہ میں بڑا فرق ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ جتنا مطالعہ کریں گے اتنا آپ کے حافظے میں اضافہ ہوگا. قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے اس سے. اسی لیے سلف میں بہت ایسے ہمارے جن کے متعلق ہم سنتے ہیں, جیسے ان کو کوئی بھی کہا جائے کہ شیخ فلاں مسئلہ کیا ہے, تو وہ یوں کتاب اٹھاتے ہیں, فلاں کتاب اٹھائی اور پتہ چلا یوں اس کے صفحات کھولے. کئی بار لوگ کرتے ہم نے شیخ کو مسئلہ پوچھا, بڑی حیرت ہوئی, یوں کتاب انہوں نے کھولی اور وہی مسئلہ اٹھا کر کے دکھا دیا. کیونکہ پڑھتے پڑھتے, کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے ان کو
یہ بات ان کے اس میں آ گئی ہے، کاغذ پلٹتے پلٹتے اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ مسئلہ کون سی جگہ پر، یوں پلٹتے اور وہی نکل آتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری بات کہ مطالعہ کرنے سے حق اور باطل میں تفریق کرنا، حق اور باطل میں تفریق کرنا، یہ علم ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم کیسے حق اور باطل میں تفریق کر سکیں گے۔ مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں مختلف نظریات پڑھنے ملتے ہیں، مختلف تحقیقات پڑھنے ملتی ہے، پھر ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن اس میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، آدمی کو کھلے ذہن سے تحقیق کرنا۔ پہلے ہم اور آپ کوئی مسئلے میں کسی سے الجھ جائیں بغیر مطالعے کے، اور پھر ہم اس کے بعد جا کے ادھر ادھر سے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور جا کر کے کہہ رہی یہ مسئلہ ایسا ہے۔ نہیں، مطالعہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بالکل کھلے ذہن کا ہونا چاہیے۔ آپ پہلے پڑھیے اور اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ کریے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ادھر ادھر سے سنا اور ہم نے لوگوں میں بیان کر دیا اور پتا چلا کہ اب جو دوسرے اہل علم ہیں ان کے نزدیک یہ مسئلہ درست نہیں ہے، آپ کی معلومات درست نہیں ہے، اور پھر آپ جو ہے اس میں الجھنے کے لیے فیہ قولان اور ایسے کر کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ نمبر 4 یہ ہے کہ مطالعہ کرنے سے مؤلفین کے اسلوب سے واقفیت ہوتی ہے، اسلوب سے کہ کون سا مؤلف کس طرح سے لکھتا ہے، کس طرح سے لکھتا ہے، ان کا اسلوب ہمیں جاننے ملتا ہے۔ اور یہ کسی بھی فن میں آپ جائیں، یہ لکھنے والے چاہے اردو ادب کے حوالے سے ہو، عربی ادب کے حوالے سے ہو، یہاں تک کہ تحقیق کا معاملہ ہو، تو آپ کے سامنے ایک اسلوب آئے گا کہ فلاں کا اسلوب یہ ہے۔ جیسے مغاربہ جو ہوتے ہیں، اہل مغرب، تو اہل مغرب اور دوسرے علماء میں بڑا فرق ہے۔ جیسے عام طور پر علماء کسی مسئلے میں سب بحث کرنے کے بعد جب اپنی بات کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں قلتو، میں نے کہا۔ لیکن یہ جو مغاربہ ہیں، مغاربہ کیا کرتے ہیں، اپنی کنیت ذکر کرتے ہیں۔ جیسے کوئی عالم دین ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، تو وہ قلتو نہیں کہتا، وہ کہتے قال ابو عبداللہ۔ تو ایک اسلوب پتا چلتا ہے، آپ کو اسلوب آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے، 5واں یہ ہے کہ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو طریقے استدلال سے واقفیت، استدلال کہ آپ کس آیت کریمہ سے، کس حدیث سے، کس نص سے، کس عبارت سے آپ کیسے استدلال کریں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک آیت کریمہ یا کوئی ایک حدیث ہم نے بہت پڑھی ہوتی ہے، بار بار ہم پڑھے ہوتے ہیں، لیکن جب اس حدیث پر یا اس آیت کریمہ پر کوئی ایسا عالم دین کہ جس نے اپنی زندگی مطالعے میں صرف کی ہو، بہت پڑھا ہو، جب وہ کوئی نقطہ بیان کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم زمانے سے پڑھ رہے تھے، ہمیں یہ کیوں نہیں پتا، یہ چیز ہمارے سامنے کیوں نہیں آئی۔ تو طریقہ استدلال یہ ہمیں سیکھنے ملتا ہے کہ کس عبارت سے، کس آیت سے اور کس حدیث سے، کس اصول سے ہم کیسے استدلال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 6 یہ ہے کہ زبان سے واقفیت، زبان سے واقفیت کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کسی بھی زبان میں، جب ہم کسی بھی زبان میں لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس زبان سے واقفیت ہو جائے گی، زبان سے واقفیت ہوگی۔ آپ ظاہر سی بات ہے اردو پڑھیں گے تو آپ کو اردو زبان میں جیسے جیسے مؤلف کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر اس سے سیکھنے ملے گا کہ کون سا لفظ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے اس کی تعبیرات ہے، کیسے جملے بنائے جاتے ہیں، کیسے لکھے جاتے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے کثرت مطالعہ سے آتا ہے۔ تو زبان سے واقفیت، کسی بھی زبان کو آپ پڑھتے ہیں تو اس زبان میں آپ کو مہارت حاصل ہوگی۔ بہرحال یہ اہمیت کے تعلق سے
چند باتیں ہیں. اب آگے جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مطالعہ کب اور کیسے کیا جائے. مطالعہ کب اور کیسے کیا جائے، اس میں آپ کے سامنے صرف چند باتیں رکھوں گا. مطالعہ کب اور کیسے کیا جائے، کیسے کرنا چاہیے. اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلبہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے طلبہ ہیں ان کے لیے، طلبہ کے لیے یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہم اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیں گے اور اساتذہ کی رہنمائی میں سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کون سی کتاب پڑھنی ہے اور کس مؤلف کی پڑھنی ہے. یعنی کتاب اور مؤلف کتاب کی تعیین یہ بہت ضروری ہے. کتاب اور مؤلف کتاب کی تعیین یہ ضروری ہے. یہ ہم اساتذہ کی رہنمائی میں کریں گے. کسی ایک فن میں بہت کتابیں لکھی جاتی ہیں، بہت کتابیں آپ کو ملے گی، لیکن اساتذہ کی رہنمائی میں اس فن کے جو متخصص عالم دین ہیں ان کی کتاب کو آپ پڑھیں تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو. کبھی کبھی ہم ایک موضوع پر کئی لوگوں کی پڑھ لیتے ہیں اور اس سے وہ حاصل نہیں ہوتا جو ہمیں ایک کتاب سے حاصل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اساتذہ کی رہنمائی میں کتاب اور مؤلف کتاب کی تعیین، یہ نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ مطالعہ کے وقت مناسب جگہ کی تعیین. مناسب جگہ کی تعیین یعنی ہم مطالعہ کہاں کریں، کہاں مطالعہ کرنا ہے. آدمی شور و گل میں مطالعہ کریں، کس مقام پر کریں، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے ہمارے اس میں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک مطالعہ آپ ایسی جگہ کریں جو پرسکون جگہ ہو. پرسکون جگہ جہاں کوئی شور گل نہ ہو، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. آپ دیکھیں کہ کبھی ہم کسی ایسے کمرے میں مطالعہ کرتے ہوتے ہیں، اس میں مطالعے میں مشغول ہوتے ہیں، پتہ چلا کوئی آیا دروازہ کھلا گیا، آیا دروازہ کھلا، تو وہ آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم مناسب جگہ کی تعیین کریں. یہ نمبر دو. نمبر تین، مناسب وقت کی تعیین. یہ بھی ضروری ہے کہ مطالعہ کرنے میں مطالعہ کرنے کا مناسب وقت کون سا ہے. اگر آپ مناسب وقت میں نہیں کریں گے، جیسے صبح کا وقت ہے یا فجر سے قبل کا وقت ہے، اسی طریقے سے رات میں اگر کوئی کر سکے مطالعہ تو بہت پرسکون اور بڑا اچھا مطالعہ ہوتا ہے. کچھ دیر آپ چاہیں تو عشاء بعد سو جائیں، جس سے اتنی نیند ہو کہ آپ کی صحت کو بھی نقصان نہ ہو، پھر آپ مطالعہ کریں. تو اس کے لیے صحیح وقت کا انتخاب کرنا، مناسب وقت کی تعیین، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اب ہم نے دوپہر میں کھانا کھایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد سوچیں گے کہ اگر ہم کچھ مطالعہ کر لیں تو نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے. پھر ہمارے لیے پریشانیاں ہوں گی، نیند آئے گی اور بھی دوسرے مسائل ہیں. تو وقت کی تعیین. نمبر چار کہ طبیعت کی تر و تازگی. طبیعت کی تر و تازگی یعنی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اپنی طبیعت کی تر و تازگی دیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی ابھی سو کر کے اٹھا ہوا ہے، بہت تھکا ہوا ہے، اس کا موڈ خراب ہے جیسا بولتے ہیں ہم لوگ، پھر وہ مطالعہ نہیں کر پائے گا. وہ ذہنی اعتبار سے تیار ہونا، ذہنی اعتبار سے ہم تیار رہیں کہ یہ مناسب ہے کہ نہیں. اسی لیے ہم قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تر و تازگی کے ساتھ پڑھنا، ذہنی اعتبار سے تیار ہو پڑھنا. ایسا نہیں کہ آپ پڑھ رہے اب آپ کو جھونکے آ رہے ہیں، نیند آ رہی، ایسے نہیں پڑھا جاتا قرآن کریم. یہی اصول جو ہے عام کتابوں کے لیے بھی ہے کہ جب ہم عام کتابیں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کو تر و تازگی کے ساتھ ذہنی اعتبار سے تیار ہو کر پڑھنا ہے.
نمبر 5 یہ ہے کہ تکرار اور تسلسل، یہ بھی بہت ضروری ہے. ہم اور آپ کئی بار ایسا کرتے ہیں کہ کوئی کتاب ایسی ہوتی جس کو ایک بار پڑھ لیا اور اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ یہ کافی ہمارے لیے. ایک بار پڑھ لیا اور ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے. کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بار بار پڑھنا چاہیے، جیسے قرآن کریم میں بار بار پڑھنا ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے، قرآن کریم پڑھتے ہی رہنا ہے. اور کبھی بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں ان کو اس بات کی بھی توفیق نہیں ملتی کہ وہ سال میں ایک بار قرآن ختم کر سکے، پڑھ سکے. تو تکرار اور تسلسل یہ بہت ضروری. آپ پڑھیں کچھ کتابیں ایسی جن کو پڑھتے ہی جانا. جیسے کچھ چیزیں آپ کو حفظ کرنی ہو تو حفظ کرنے والے ہیں تو وہ ابتدائی اس سے، جیسے آپ نے 40 یاد کی، بلوغ المرام یاد کی، ایسی بہت سی کتاب جسے آپ پڑھتے جائیں، یاد کرتے جائیں. تو تکرار اور تسلسل. نمبر 6 یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے مشکل عبارتیں اور مشکل الفاظ چھوڑ کر آگے بڑھ جانا. آپ اس کو سمجھیے ذرا. مشکل عبارتیں اور مشکل الفاظ چھوڑ کر آگے بڑھ جانا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ ہم ایک کتاب اٹھاتے ہیں کہ اب اس کتاب کو ہمیں پڑھنا ہے، پھر اس کتاب میں کوئی ایسی عبارت آ جاتی ہے کہ اب ہمارا دماغ اسی میں اٹکا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو فوراً گئے وہ ڈکشنری اٹھائی، اس میں دیکھا، یہاں دیکھا، تو کبھی کبھی ہم اس سے نکل نہیں پاتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں، مشکل عبارت ہے، آپ اس کو ابھی انڈر لائن کر دیں، مشکل الفاظ ہے انڈر لائن کر دیں، آپ آگے بڑھ جائیں، پوری کتاب پڑھ. ہو سکتا ہے کہ جو عبارت آپ ابھی یہاں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، مؤلف نے خود اس کی آگے وضاحت کی ہو، خود آگے وضاحت کی ہو، ایسا ہوتا ہے. اور کتاب مکمل پڑھ لیں، پھر آپ نے انڈر لائن کیا ہے تو اساتذہ کے پاس جائیں کہ یہ عبارت اور یہ الفاظ یا فلاں جملہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کسی ایک کے اوپر ٹکے نہ رہے کہ بس یہ عبارت آ گئی اب یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا، تو ایسا نہیں کرنا ہے. نمبر 7 یہ ہے کہ کتاب میں جو مشکل مقامات ہوتے ہیں، کتابوں میں یا احادیث میں کہیں بھی بعض عبارتیں اور بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا اس کے اندر کچھ مشابہات جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات کہیں ٹکرا رہی ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ پڑھتے ہوئے ہم وہیں پر فیصلہ کرنے نہیں بیٹھ جانا ہے کہ اب اس کو آج ہی حل کر کے بیٹھیں گے، کیونکہ ہمیں ایک کتاب کو پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اس کو نوٹ کر لے، نوٹ کر لے کہ نہیں یہ کتاب میں یہ بات اس طریقے سے آئی ہے، اب اس کا حل ہمیں کہاں ملے گا، اساتذہ رہنمائی کریں گے اس پر. نمبر 8 یہ ہے کہ کوئی قابل اعتراض جملہ، کتاب میں کوئی قابل اعتراض جملہ آ جائے یا کوئی ایسا جملہ آ جائے جو آپ کے لیے بہت مفید ہو کسی بھی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے کوئی ایسی عبارت آپ کو مل گئی کہ آپ کو اس کو پڑھ کے لگا کہ نہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ تو استعمال کرنا چاہیے یہ جملہ. تو کتاب میں کوئی بات جو مفید ہوتی ہے، پوری کتاب نہیں، اس میں کوئی اہم بات جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو ہم اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ ایک فائدہ ہمیں ملا، فائدہ نوٹ کرنا. دوسرا یہ کہ قابل اعتراض، ایسا نہیں کہ کوئی بھی کتاب آپ آنکھ بند کر کے پڑھتے جائیں اور ہر بات آپ تسلیم کر لیں. اس میں کچھ عبارتیں اگر قابل اعتراض ہو یا اس پر یہ ہے کہ اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے تو اسے نوٹ کر لینا، انڈر لائن کر لینا. نمبر 9 یہ ہے کہ یادداشت تحریر کرنا. یادداشت بھائی لکھنا چاہیے. آپ ایک کتاب جب پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کا مختصر خلاصہ لکھیں، آپ کو اس کتاب کے اندر کیا نظر آیا، کیا کیا اہم چیزیں نظر آئی، کیا آپ کو اس سے فائدہ ہوا یہ. اور اس کے لیے کئی اہل علم کہتے ہیں، مطلب جو لوگ بہت کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں کم سے کم مقدمہ اور خاتمہ اور فہرست، 3 چیزیں تو دیکھنی چاہیے. یعنی آپ مقدمہ پڑھ لیں، آپ خاتمہ پڑھ لیں اور آپ اس کی فہرست دیکھ لیں، تو کم سے کم یہ کہ بعض دفعہ
مؤلف کیا کہنا چاہتے ہیں یہ مقدمہ اور خاتمہ سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اگر بہت وقت نہ ہو یا کسی ایسے اس میں بڑھ کر آگے جانا چاہتے ہیں تو یادداشت تحریر کرنا یہ ہونا چاہیے اور ان کو ہم کو لکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں تو کتابیں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو کس فن میں ہم نے کون سی کتاب پڑھی ہے، نمبر 10 کس فن میں ہم نے کون سی کتاب پڑھی ہے اور آپ کو اس سے کیا فائدہ آپ کو نظر آیا، اور اس فن کی کون کون سی کتابیں ہو سکتی ہے، سب لکھنا چاہیے. بہرحال بات بہت ساری ہے لیکن میں اتنا زیادہ نہیں کہوں گا آپ کے سامنے. یہ چند مختصر باتیں تھی اور دیکھیے علمی فائدہ تو نظر آتا ہے اور فائدے کی چیز ہمیں لکھ لینی چاہیے اور یہی چیزیں ہم کو کتابوں سے ملتی ہے. اور آپ کے پاس الحمدللہ بہت اچھا مکتبہ ہے. یہاں بہت سے ایسے مدارس ہیں جو بڑے بڑے مدارس ہیں، وہاں سے بچے فارغ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس مطالعہ کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ جامعات و مدارس کتابوں سے خالی، کتابیں کچھ نہیں ہیں. تو کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیے. آخر میں یہ ہے کتاب خریدیے اور PDF اگر آپ کو ضرورت پڑے تو ہی استعمال کریں. ضرورت ہو کوئی ایسا کہ آپ کو نہیں مل پا رہی ہے تو آپ استعمال کریں. اور بہت اچھی کتاب ہو تو آپ اس کی پرنٹ نکال لیں، یہ بہتر ہوگا. اور یہی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس میں سے جو اچھی باتیں ہیں آپ ان باتوں کو لے لیں. بہت ساری باتیں ایسی ہے جو قابل اعتراض ہو سکتی ہے یا ایسی ہو تو آپ ان باتوں کو آپ چھوڑ دیں. بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ